تعلیم حاصل کرنے کے مقاصد کیا ہو سکتے ہیں؟ جب کبھی ہم بچوں کو اسکول کی طرف لے کے جاتے ہیں، ایک انسٹیٹیوٹ جہاں ایک عرصے تک اس بچے نے تعلیم حاصل کرنی ہوتی ہے، ہمارے مقاصد میں کیا ہوتا ہے؟ اکثر میں چونکہ خود تعلیم کے شعبے سے وابستہ ہوں تو میں ان چیزوں کو کافی ڈیپلی انالائز بھی کرتی ہوں اور سوچتی رہتی ہوں اس کے بارے میں کہ شہری تو ہمارے مطلب ہم اگر سوچیں تو ہماری عوام تو بدحالی کا شکار ہوتی جا رہی ہے، تربیت ان کو مل نہیں رہی۔ تو یہ تربیت جو ملا کرتی تھی کسی زمانے میں، تو اس کا جو بیسک منبع یا سورس ہوتا تھا، اٹ واز ہاؤس اور ہوم، یعنی گھر، اور گھروں سے تربیت حاصل کی جاتی تھی۔ پھر مکتب، مدرسے، تعلیم گاہیں، ان میں بھی مدارس میں اور تعلیم گاہوں میں جو اساتذہ ہوتے تھے ان کی طرف سے خصوصی کوشش ہوتی تھی کہ بچوں کو بڑی اچھی طریقے سے اور سلیقے سے پڑھایا اور سکھایا جائے۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ہم نے چونکہ ماڈرنائزیشن پہ فوکس کیا، ہم نے کوشش کی کہ ہم ماڈرن بنتے جائیں، لیکن ماڈرنائزیشن کے ساتھ ہم نے جس چیز کو بھلا دیا وہ ہماری جو اخلاقی اقدار تھی، ان تمام چیزوں کو ہم بھلا چکے ہیں، اور اس کا یہی جو رزلٹ اور آفٹر افیکٹس ہمیں نظر آ رہے ہیں وہ آج کل ویری کلیئر ہے۔ بہت ہی زیادہ غصہ، جذباتی پن، بے حسی اور ایک دوسرے پر فوقیت کو لے کے جانا، جن چیزوں کی اہمیت کسی زمانے میں ہوا کرتی تھی، بے شک میرا اتنا ہی پرانے زمانے سے تعلق نہیں ہے، لیکن میں اب ان چیزوں کو مس کرتی ہوں، کیونکہ تعلیم کا مقصد آپ کو پیسہ دلانا یا نوکری کا سبب بننا نہیں ہے۔ تعلیم کا بیسک مقصد ہونا چاہیے کہ آپ کتنا باشعور بنتے جا رہے ہیں، آپ اچھے برے میں کتنی تمیز رکھتے ہیں، آپ اپنی ارد گرد ماحول میں لوگوں کو کیا دے سکتے ہیں اور اپنی کمیونٹی کے لیے کتنے ہیلپ فل ثابت ہو سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ پھر جو میری نزدیک جو ایک سٹینڈرڈ ہونا چاہیے وہ ہے آپ کی اخلاقی اقدار کا بہترین ہونا، اور ساتھ ساتھ آپ کی سوچ میں امپروومنٹ آنا۔ لیکن انفارچونیٹلی جب بھی آپ یہ آپ سب نے اس چیز کا اندازہ لیا ہوگا کہ پیرنٹس جب بچوں کو بھیجتے ہیں تو نیچے میرا بیٹا بڑا ہو کے ڈاکٹر بنے گا، یہ تو وکیل بنے گا، یہ تو یہ اور آئی ٹی پروفیشن لے گا، فلانا ٹمکا۔ دیکھیے پروفیشنز تو ڈیفینیٹلی اڈاپٹ کرے گا، نیڈ جو اس کو ہوگی وہ سروسز دے گا، کیونکہ زندگی بغیر کام کے نہیں گزرتی، لیکن موٹیو آپ کی تعلیم کا یہ ہونا چاہیے کہ آپ نے کتنا اخلاق سکھایا اور آپ کتنے باشعور ہو کے نکلے، کتنی تمیز ہے آپ میں بات کرنے کا سلیقہ ہے، آپ میں اٹھنے بیٹھنے کی تمیز ہے، آپ میں بڑے اور چھوٹے کے ساتھ جو کنورسیشن آپ کرتے ہیں اس میں کتنا لحاظ اور خاطر آپ رکھتے ہیں۔ یہ تمام چیزیں جو ہیں اس کو ہونا چاہیے تعلیم کا حصہ، لیکن ہم ایک ریس میں شامل ہیں اور اس ریس میں ہمیں دور دور تک، کم از کم مجھے تو کچھ دکھائی نہیں دے رہا، کیونکہ جن چیزوں کی اہمیت ہونی چاہیے تھی وہ نہیں رہی، اور ہم جن چیزوں کو اہمیت دے رہے ہیں وہ اصل میں بہت ہی کم مدت اور بہت ہی تھوڑی ڈیوریشن کی چیز ہے۔ تو میرا پیغام آپ سب کے لیے اتنا ہی ہے کہ تعلیم کو اپنے شعور کا ذریعہ بنائیں، تعلیم کو اپنے سکون کا ذریعہ بنائیں، علم کو اپنی روحانی جو ایک جذبہ ہے یا جو روح کی طلب ہے اس کا ایک ذریعہ بنائیں، بجائے اس کے کہ آپ میٹیریلسٹک ہوتے جائیں۔ اب تعلیم کو اس طرف لے کے جا رہے ہیں جس میں اس کا ایک اصل جو مقصد تھا وہ ہم کھو چکے ہیں، اور بے شک دنیا کی ریس میں حصہ لینا چاہیے، لیکن اتنا یاد رکھیں کہ اس ریس میں آپ شامل تو ہو گئے ہیں،
لیکن اس ریس کو جیتنے کے لیے آپ اپنی بہترین چیزوں کی قربانی دے رہے ہیں، اور اسی وجہ سے ڈپریشن، انزائٹی، تھکاوٹ، برن آؤٹ ہونا، بس بہت ساری ایسی سچویشنز ہیں جس کا سامنا ہم سب کو کرنا پڑ رہا ہے۔ اصل میں ہماری نیڈس بہت بڑھ گئی ہیں، تو ہمیں ان نیڈس کو فلفل کرنے کے لیے بڑے بڑے عہدے چاہیے، بڑے بڑے بہت بہت زیادہ پیسہ چاہیے۔ تو خیر، ایک سمپلسٹی پہ ڈبیٹ ہم کریں گے، جس پہ تھوڑا میں آپ کے ساتھ بات کروں گی۔ آج صرف اتنا ہی ہے کہ تعلیم کے اصل مقصد کو یاد رکھیں، اور جب کسی انسٹیٹیوٹ میں اپنے بچے کو بھیجیں تو کوشش کریں کہ آپ کا بچہ وہاں سے علم سیکھ کر آئے، شعور سیکھ کے آئے، تمیز سیکھ کے آئے۔ اور یہ جب آپ، میں، ہم سب مل کے کریں گے تو ہم کسی کنارے پہ لگ سکیں گے، اور ہمارا معاشرہ جہاں اتنی بے چینی ہے، اتنا انتشار ہے، یہ ایک باثر اور میں بہترین معاشرہ تبھی بنے گا جب ہم انڈیویجولی تعلیم کو حصول علم کا ایک ذریعہ بنائیں۔ تھینک یو سو مچ۔